نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ صف جو کہ قرآن پاک کا 61واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں، ان کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ میرا منشا یہ ہے کہ میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو ایک نظام حیات عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جس کو وہ اسلام کہتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اسی اسلام کو اس نے دین حق سے تعبیر کیا ہے، تو اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کس نظام کے تحت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام بھی عطا کیا، جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب ہم اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور اسی کو باری تعالیٰ نے دین حق سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور، جو نظام عطا کیا ہے، وہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری اس نے کائنات میں سب سے پہلے اس ہستی کو سونپی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں تھا، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ تشریف لائے، پھر آپ نے ایک کلمہ حق بلند کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے دست و بازو بن کر اس دین کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، جس کے نتیجے میں بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ جب 8 ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جس دین کو اللہ رب العزت نے غالب کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ذمہ داری سونپی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ مگر 14 صدیوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ پھر اس دین پر کئی مرتبہ زوال آیا، مگر جب بھی زوال آیا
تو باری تعالیٰ نے اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجا، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو پھر سے عروج میں بدل کر دکھایا۔ یہ عروج و زوال کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور آئندہ بھی جب بھی اس دین پر زوال آئے گا تو باری تعالیٰ کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجے گا جو پھر سے دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدل کر دکھائے گا۔ اور فی زمانہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت پھر دین پر زوال ہے، امت پر زوال ہے، اور اس کو میں پچھلی نشستوں میں بڑی ڈیٹیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دین اور امت پر زوال ہے، اسی طرح اس بات میں بھی کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس صدی میں دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ اس پر بھی پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں میں نے بڑی تفصیل اور روشنی ڈالی تھی کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ منہاج القرآن ہی اس مقصد کے لیے کیوں، کیا اور کوئی دین کی خدمت کی بات نہیں کر رہا، دین کا کام نہیں کر رہا؟ تو یہ چونکہ پچھلی پوری نشست اس پر لگ چکی ہے، میں دوبارہ باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک دو جملوں میں تاکہ آپ لوگ پھر اس گفتگو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ دین کے کام کرنے کے ہزاروں اسپیکٹس ہیں۔ مسجدیں بنانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، مدرسے بنانا نیکی کا کام ہے، وہاں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کر دینا یہ بھی نیکی کا کام ہے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا نیکی کا کام ہے، یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دینا نیکی کا کام ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتے ہیں۔ کسی علاقے میں پانی اچھا اویلیبل نہیں ہے، لوگ ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں، وہاں فلٹر لگوا دیتے ہیں۔ اس طرح کے الغرض ہزاروں لاکھوں کام ہو سکتے ہیں جو نیکی کے ہیں، اور باری تعالیٰ ہر کام پر اجر عطا فرماتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ان سارے کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر دین کے غلبے کا کنسیپٹ موجود ہو۔ خالی مسجدیں بنانے سے دین غالب نہیں آتا، خالی مدرسے بنانے سے دین غالب نہیں آتا، خالی یتیم بچیوں کی شادیاں کر دینے سے دین غالب نہیں آتا، خالی بھوکوں کو کھانا کھلا دینے سے دین غالب نہیں آتا، بلکہ دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، ایک منظم پلاننگ چاہیے، اس کے لیے ایک منظم جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے۔ تب جا کر اس ایفرٹ اور جد و جہد کے نتیجے میں دین غالب آیا کرتا ہے۔ اور اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو یہ آواز کہ جہاں سے دین کی فکر ملے، اس دین کے غلبہ کی سوچ ملے، اس کے لیے کوئی منظم پلاننگ ملے، وہ اگر کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ اور یہ سوچ اور فکر اگر کسی ہستی سے ملتی ہے تو اس ہستی کا نام اس صدی کے اندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اس پر میں نے بتایا کہ بڑی تفصیلاً میں پچھلی نشست میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس وقت دین کی سربلندی کے لیے اٹھنے والی اس تحریک کو جوائن کر کے اور اس مرد کلندر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کر جائیں گے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کی، دین کی نوکری کی توفیق عطا کر دے۔ یہ اس بندے کے کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہوتی کہ وہ سمجھے کہ میرا بڑا کمال ہے، میں دین کی خدمت کے لیے بڑا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ اس بندے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہوتا ہے کہ ان کا کرم ہوا اور انہوں نے اس بندے کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دی۔ اور بنیادی بات یہ یاد رکھ لے کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے،
اس کا رسول ہمارا محتاج نہیں ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، انقلاب ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ باطل خیال اور باطل سوچ آئے کہ شاید ہماری کاوشوں کی وجہ سے دین نے غالب آنا ہے، انقلاب آنا ہے، تو اس سوچ کو اور اس مغالطے کو دور کر لینا چاہیے۔ جس دن اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس دھرتی پر انقلاب آنا چاہیے، تو بھلے سے ہم میں سے کوئی تنکا بھی نہ ہلائے۔ آپ سو کے اٹھیں گے، اگلی صبح انقلاب آپ کے دروازے پہ کھڑا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ کام لینے پہ آ جائے، وہ تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ابابیلیں تو پھر بھی کوئی حیثیت رکھتی ہیں نا۔ اس نے تو قرآن پاک میں اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ جو بندے اس مولا کی رضا پر پورا اترنے والے بن جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ میرے ان بندوں کی شان یہ ہے کہ پھر جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا باری تعالیٰ نے لَهُمْ مَا يَدْعُونَ کہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں، مانگنے کی بات نہیں کی۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، شاء یشاء اس کا معنی چاہنا ہوتا ہے، اور چاہنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ ابھی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ابھی وہ الفاظ بن کر زبان تک نہیں پہنچتی، تو اس سے بھی پہلے اللہ ان کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، جس مولا کے بندوں کی یہ شان ہے کہ جو کچھ وہ چاہیں وہ ہو جاتا ہے، تو اس مولا کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو کیا وہ انقلاب کے لیے ہمارا محتاج ہوگا؟ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ کسی تحریک کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی تنظیم کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ادارے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی افرادی قوت اور بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب اگر یہ بات ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، دین محتاج نہیں ہے، رسول محتاج نہیں ہے، انقلاب محتاج نہیں ہے، تو پھر یہ منہاج القرآن والے کس دھندے میں پڑے ہوئے؟ تنظیمی نیٹ ورک قائم ہو رہا ہے، ضلعوں میں تنظیمیں بناؤ، پی پیز میں تنظیمیں بناؤ، یونین کونسل میں بناؤ، آگے یونٹ قائم کرو، پھر لوگوں کو اس تحریک میں شامل کرو، اور پھر قبلہ حضور تو اب ویژن 2025 کی شکل میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ بیٹے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے ایک مؤثر افرادی قوت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو جاتی۔ تو بظاہر تو ان دونوں باتوں میں کنٹراڈکشن نظر آتا ہے کہ ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، انقلاب ہمارا محتاج نہیں ہے، اور ادھر ہم رات دن اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ تنظیم مضبوط ہو جائے، نیٹ ورک نیچے UC لیول، یونٹ لیول تک بن جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، افرادی قوت بڑھ جائے تاکہ انقلاب آئے۔ تو یہ کیا دوسری صورت ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی شان ہے جو اس نے قرآن پاک میں بیان کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ مگر ان ساری شانوں کا حامل ہونے کے باوجود اس نے خود بھی اپنے لیے کچھ ڈسپلن بنائے ہوئے، کچھ ضابطے بنا رکھے، کچھ اصول بنا رکھے، اور اس نے خود ہی خود کو ان اصولوں کا پابند بھی کر رکھا ہے، اور وہ قرآن پاک کے اندر اپنے ان اصولوں کو کبھی کبھی سنت سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندے تو اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں، اس کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اس نے اپنے لیے بھی کوئی ڈسپلن بنائے ہوئے، کوئی سسٹم بنائے ہوئے ہیں، کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، وہ ان اصولوں کے خلاف نہیں کرتا، مگر وہ ان اصولوں کا محتاج بھی نہیں ہے، بنائے ہوئے بھی اسی کے ہیں۔ مثلاً میں اور اس کو آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلاً دیکھیے، اگر ایک نئی جان کو پیدا ہونا ہے
تو اللہ کا ڈسپلن یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے ایک ماں چاہیے اور ایک باپ چاہیے۔ اگر ماں اور باپ نہیں ہے تو نئی جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا ڈسپلن ہے جو اس نے جاری کیا ہوا ہے، اور اسی کے تحت سارا کچھ چل رہا ہے۔ مگر وہ کبھی کبھی ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ سارے ڈسپلن میرے بنائے ہوئے ہیں، میں نے خود کو ان کا پابند کر رکھا ہے، مگر مجھے کبھی ان کا محتاج نہ سمجھنا کہ میں انہی کا محتاج ہوں۔ فرمایا میری قدرتوں کا عالم تو یہ ہے کہ درست ہے، ڈسپلن یہ ہے کہ ماں باپ کے بغیر نئی جان پیدا نہیں ہو سکتی، مگر اگر میں پیدا کرنے پہ آ جاؤں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آدم علیہ السلام کو اس نے اس وقت پیدا کیا جب نہ ان کی ماں تھی نہ ان کے باپ تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب ان کی ماں ہی کوئی نہیں تھی، ڈائریکٹ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اس کی قدرت ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے ویسے ہی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اس نے خود اپنے لیے بھی کچھ ڈسپلن بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت یہ سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم کبھی اپنے ارد گرد غور نہیں کرتے، آپ کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں، کائنات کی ہر شے کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن نظر آئے گا، اس کا کوئی کام بھی ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈسپلن سے باہر ہیں تو ہم بندے ہی ہیں جو ڈسپلن میں نہیں رہتے اور باہر نکل جاتے، ورنہ وہ اللہ ڈسپلن کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح اس نے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ڈسپلن بنا رکھا ہے نا، اسی طرح یاد رکھیں اس نے انقلاب کے لیے اور قوموں کے حالات بدلنے کے لیے بھی ایک ڈسپلن بنایا ہوا، ایک اصول بنایا ہوا، جس کو اس نے خود قرآن پاک میں اعلان بھی کر رکھا، اور وہ قرآن پاک میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ کسی نے بڑا خوبصورت کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ کہتا ہے میں محتاج نہیں ہوں، جب چاہوں حالات بدل سکتا ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، مگر میں نے ایک اصول بنا رکھا ہے کہ اس وقت تک میں کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب قوم تیار ہو جائے پھر اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک ڈسپلن ہے، ایک اصول ہے کہ جب تک قومیں اپنے حالات بدلنے کے لیے نہ اٹھیں، قیادت جتنی اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں خالی قیادتوں سے حالات نہیں بدلتے، بلکہ حالات تب بدلتے ہیں جب قومیں اپنے حالات بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جب قوموں کے شعور مردہ ہو جائے نا، تو اس وقت قوموں کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا ٹف کام ہے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ قوموں کے شعور پھر اس قدر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ کون ہمارے بھلے کی بات کر رہا ہے اور کون ہمارے نقصان کی بات کر رہا ہے۔ جو جتنی ان کے بھلے کی بات کرتے ہیں وہ اس کے اتنے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، جو میں نے بتایا کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود تیار نہ ہو، اور قوموں کے شعور مردہ ہو جائیں تو ان کو اٹھانا کتنا ٹف کام ہے۔ یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، مختلف صورت کثرت کے ساتھ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بدبخت فرعون، اس کے ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے گھر جو بیٹا پیدا ہوتا وہ اسے ذبح کروا دیا کرتا، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، فرمایا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا۔
تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ بدبخت فرعون جو اس بات سے بھی باز نہیں آتا تھا کہ ان کے بیٹوں تک کو ذبح کروا دیتا، تو اس کے علاوہ وہ اور کیا کیا کچھ کرتا ہوگا، انسان سوچ سکتا ہے۔ مگر ان سارے مظالم کے باوجود قوم اس کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی آزادی کا ایک ٹاسک دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، جا ذرا اس کے سامنے جا کر کلمہ حق بلند کر۔ یہ جو قوموں کے شعور کو بیدار کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے یہ کام لیا ہے، ان کو یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا زور لگایا ہوگا، کتنا قوم کو سمجھایا ہوگا، مگر قوم اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری دے، ٹاسک دے، معاذ اللہ وہ ہماری طرح کو سستی کرتے ہوں گے، غفلت کرتے ہوں گے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ خالی ہماری طرح سمجھاتے ہی نہیں تھے، اللہ ان کو آیات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجتا۔ وہ جب ضرورت پڑتی تو سفید دن کی روشنی میں معجزات بھی دکھا دیا کرتے، مگر قوم اس کے باوجود بھی فرعون کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کاوشیں فقط اتنا رنگ لائیں کہ وہ قوم فرعون کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار تو نہ ہوئی، البتہ اتنی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم فرعون سے ٹکر تو نہیں لے سکتے، تاہم اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے اس کے ملک اور علاقے کو چھوڑ کے نکل جاتے۔ پلاننگ کے مطابق وہ راتوں رات نکل گئے۔ دن چڑھا، فرعون کو پتہ چلا، اس نے اپنی فوجیں اور لشکر پیچھے لگا دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو جا دی، اور سچویشن ایسی بن گئی کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ قوم پھر موسیٰ علیہ السلام پر بھڑک اٹھی اور کہنے لگے کہ موسیٰ مروا دیا، اب نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ اس لمحے باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ایک معجزہ دکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اور دریا نے خشکی کا راستہ دیا۔ پوری قوم بنی اسرائیل بحفاظت دریا پار کر گئی۔ جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، اس نے دیکھا کہ خشکی کا راستہ بنا ہوا ہے، اس نے اپنا لشکر بھی ڈال دیا۔ بس خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی دریا کے بیچ میں پہنچے، اللہ نے موجوں کو ملایا اور فرعون اپنے لشکر سمیت وہیں غرق ہو گیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ قوم بنی اسرائیل پر اسے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ دشمن جو ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو کرم ہوا ہے اس کا وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے۔ ابھی تازہ تازہ ان کا معجزہ دیکھا تھا جو انہوں نے دریا پر عصا مارا اور دریا نے خشکی کا راستہ دے دیا۔ اب باری تعالیٰ نے اسی پیغمبر پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی بھیجی، اور وحی بھیج کر فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو کہ دشمن نیست و نابود ہو گیا، غرق ہو گیا، برے دن ختم ہو گئے۔ اب انہیں سمجھاؤ کہ بزدل نہ بنے، آگے ایک بستی آ رہی ہے، شہر آ رہا ہے، انہیں بتاؤ کہ اس بستی پر حملہ کر دیں، اور میری طرف سے یہ خوشخبری اور نوید بھی سنا دو کہ فتح میں نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، میں صرف وقت بچانے کے لیے آپ کو صرف اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اب وہی پیغمبر جن کے معجزات انہوں نے دیکھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جا کر اللہ کا یہ پیغام دیا کہ باری تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آگے ایک بستی ہے، بس اس پر حملہ کرنا ہے، اور خوشخبری ہے کہ اللہ نے فتح بھی تمہارے مقدر میں لکھ دی۔ قوم سن کے صاف کہنے لگی، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فتح مل جائے تو آ کے ہمیں بھی بتا دیں۔ اب یہاں قیادت کسی عام انسان کی نہیں، ایک اولو العزم پیغمبر ہے جو قیادت کر رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے باوجود جب قوم بزدل ہو گئی، قوم نے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو وہ فتح جو ان کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی، اللہ نے 40 سال تک کے لیے وہ فتح ان سے دور کر دی، اور وہ قوم وہیں صحراؤں اور ریگستانوں میں ذلیل و خوار ہو کر ختم ہو گئی۔
تو میں بنیادی بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا ڈسپلن ہے، اس کا اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ مالک ہے، جب چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اصول بنا رکھا ہے، میں سب شانوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ جو قوموں کا شعور بیدار کرنے کی نوکری ہے، جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ فقط آپ کو سنایا کہ اللہ نے پیغمبروں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ قوموں کے شعور کو بیدار کریں، قوم اس کے لیے تیار ہے۔ اس صدی کے اندر اس مردہ شعور والی قوم کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے یہ نوکری منہاج القرآن کے سپرد کر رکھی ہے۔ یہ امتیاز ہے منہاج القرآن کا جو میں بتا رہا ہوں۔ منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس صدی کے اندر اسی پیغمبرانہ مشن کو لے کے چل رہے ہیں، قوم کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے میدان عمل میں یہ آواز کہ قوم کے شعور کو بیدار کیا جائے، قوم کو پھر کھڑا کیا جائے تاکہ قوم اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار ہو، اللہ کا کرم اترے اور اس ملک اور قوم کے حالات بدل جائیں۔ یہ نوکری ہے جو اس وقت منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں ہو رہی ہے، جو آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ میں پھر اگلی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اس نوکری کی عظمت کا اندازہ کریں کہ یہ پیغمبرانہ مشن ہے، اور میں نے پچھلی نشست کے اینڈ پر بتایا تھا کہ اللہ یہ نوکری ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، اللہ یہ نوکری فقط ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جنہیں پہلے وہ اپنا محبوب بناتا ہے، جن کو اپنی محبت کے لیے چنتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام، قوموں کے شعور کی بیداری کا کام لیتا ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک یہ سوال کھٹکتا تھا کہ اگر اللہ اپنے محبوبوں ہی کو یہ نوکری عطا کرتا ہے، اور اس پر میں نے پچھلی نشست میں روشنی ڈالی تھی، تو میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ ہمیں ایسے کون سے سینگ لگے ہوئے تھے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ہمیں اس صدی کے اندر منہاج القرآن کے ساتھ جوڑ کے غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے اٹھنے والی تحریک کا حصہ بنا دیا؟ ہمارے اوپر یہ کرم کیسے ہو گیا؟ جب وہ کوئی کام ڈسپلن کے بغیر نہیں کرتا تو یہاں بھی تو کوئی اس کا ڈسپلن ہوگا نا۔ یہ بات جب ایک دن میں نے قبلہ حضور کی زبان مبارک سے سنی تو مجھے اس سوال کا جواب دیا۔ بات تو کسی اور ٹاپک پر آپ فرما رہے تھے، گوشہ درود میں آپ جلوہ افروز تھے، تو بائی دا وے کوئی بات چلی تو اس میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ بیٹے یہ جو اس صدی کے اندر آپ لوگ غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ نے آپ لوگوں پر کرم کر رکھا ہے، فرمایا یاد رکھیں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہارے کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچنا تمہاری پشتوں کے اندر اللہ کا کوئی نیک بندہ یا نیک بندی ایسی گزری ہے جن کے صدقے اللہ نے کرم آپ لوگوں پر کر رکھا ہے کہ اس صدی کی اس تجدیدی تحریک کے ساتھ آپ لوگوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہ کسی کے صدقے کرم ہے۔ اس تحریک کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ کبھی یہ باطل خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کو بڑا کمال کر رہے ہیں، ہم نے کو بڑا تیر مار لیا ہے، نہیں، کبھی اس کو کسی پر احسان نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ شکرانے کے ساتھ ساتھ جھکا رہنا چاہیے اور مولا کے حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا اس نوکری کو قائم اور دائم رکھنا، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے۔ جس دن کسی سے یہ نوکری چھن گئی اس دن سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس کی بدنصیبی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک نوکری سے نکال دے۔ اس کے پاس بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے بھی موجود ہیں، ہم سے زیادہ وسائل والے بھی موجود ہیں، ہم سے زیادہ اچھی شکل و صورت والے بھی موجود ہیں۔ اگر ان سب میں سے اس نے ہمیں منتخب کر کے یہ دین کے غلبہ کی نوکری کا موقع فراہم کر رکھا ہے تو یاد رکھیں یہ محض اس کا کرم ہے، یہ محض اس کا احسان ہے۔
اس لیے ہمیشہ اس نوکری کی خیر مانگنی چاہیے کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ایک دن ملازم وقت پہ نہ آئے تو ہم اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ تو کبھی ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کتنی کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، مگر اس کے باوجود اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے پھر بھی رکھا ہوا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر منہاج القرآن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس صدی کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ منہاج القرآن جیسی تحریکیں روز روز معرض وجود میں نہیں آتی، صدیوں بعد ایسی تحریکیں بھی آیا کرتی ہیں۔ اور اگر ایسا موقع مل جائے، ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میسر آ جائے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اس نوکری کی خیر مانگنا چاہیے۔ یقیناً ان صحبتوں، سنگتوں اور ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کے صدقے میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی سنوارے گا۔ دامن وقت میں چونکہ اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بس ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ اس صدی کے اندر اس تحریک کو غنیمت جانتے ہوئے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی قیادت کو غنیمت جانتے ہوئے اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر جڑ گئے ہیں تو بس اس نوکری کی خیر مانگیں، اس نوکری میں کبھی غفلت نہ کریں، اس میں کبھی سستی نہ کریں، اس نوکری کی ہمیشہ خیر مانگیں، اور جو جتنا اس میں اپنا حصہ ڈال لے گا اس بندے کا کسی پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس بندے کا اپنا فائدہ ہے کہ جتنی نوکری کرے گا اس کے صدقے اللہ اس بندے کی دنیا بھی سنوارے گا اور اس بندے کی آخرت بھی سنوارے گا، اس بندے پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ کسی کے لیے نہیں، جس نے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے۔ اس لیے نیتوں کا قبلہ اور کعبہ بھی درست رہنا چاہیے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمارے قائد کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔